اب آپ دیکھیں کہ اس میں پھر کچھ شرائط ہیں اس تعلق میں. نمبر 1 یہ کہ اس وقت تک یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں. اگر وہ پہلے سے حاملہ ہو تو اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. جیسے کسی حاملہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی, اسے عدت گزارنی ہوتی ہے نا اگر وہ پہلے سے کہیں طلاق یافتہ تھی. دوسری بات یہ کہ لونڈی صرف اہل کتاب میں سے نہیں, کافر و مشرک بھی ہو سکتی ہے, جبکہ نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ صرف صاحب ایمان کے علاوہ اہل کتاب سے. تیسری بات یہ کہ جب وہ مرد اس عورت سے یعنی ملک یمین سے تمتع کرتا ہے تو پھر اس عورت کا تعلق صرف اسی سے ہوگا, کسی اور سے نہیں ہوگا. جیسے نکاح کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے شوہر سے ہوتا ہے, اسی طرح ملکیت کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے مالک ہی سے ہو سکتا ہے, کسی دوسرے مرد سے نہیں. پھر اسی طرح قانونی حقوق ایک غلام عورت کے بھی وہی ہیں جو آزاد عورت کے ہیں. پھر اس عورت کی جو اولاد پیدا ہوگی غلام عورت کی, وہ جائز اولاد کہلائے گی. اس کا نسب اس مرد سے چلے گا, یعنی جو ایک فیملی نیم ہوگا وہ اس مرد سے ہوگا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد کہلائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اگرچہ وہ کس سے تھے؟ ایک لونڈی سے تھے. جب اولاد پیدا ہو جائے تو اب یہ عورت بیچی نہیں جا سکتی, اب اس کی ایک حیثیت ہو گئی, یہ ماں بن گئی, صاحب حیثیت ہو گئی. اب اس کا درجہ ایک عام لونڈی سے زیادہ ہو گیا, اس کے حقوق زیادہ ہو گئے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ام ولد کہلاتی ہے, بچے کی ماں کہلاتی ہے. ساتویں بات یہ کہ مالک کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے, یعنی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی جیسے اور سامان ہوتا ہے. اگر اس کا مالک یا وہ جو شوہر کے قائم مقام ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت خود سے خود آزاد, اگر اس نے آزاد نہیں بھی کیا تو یہ مالک کے مرنے سے آزاد ہو گئی. پھر اسی طرح اگر لونڈی کی شادی کسی اور سے کر دے مالک, اپنا تعلق نہیں رکھا, تعلق قائم ہی نہیں کیا, کسی اور سے کر رہا ہے شادی, جیسے ان آیات میں بھی آیا کہ اگر آزاد عورت نہیں ملتی نکاح کو تو کیا کرو, غلام عورت سے شادی کر لو. تو یہ غلام کیا ہے؟ کسی کی غلام ہے, لیکن نکاح کسی اور مرد سے ہو گیا, خواہ وہ آزاد ہی ہے. تو اب مالک جو ہے, اصل مالک, وہ عام روزمرہ کے کام یا خدمت تو لے سکتا ہے, جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا. اس مالک کے لیے یہ کسی اور کی بیوی جو بن چکی, اب جسمانی تعلق حرام ہے. لونڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی وراثت میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے جیسے آزاد عورت کی ہوتی ہے. لونڈیوں کو تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے علم سکھائے, اچھا سلوک کرے, پھر اسے آزاد کر دے یا اسے بیوی بنا لے, تب اس شخص کو دگنا اجر ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے تمتع کیا, جن سے بیٹا بھی پیدا ہوا حضرت ابراہیم. تو آپ نے فرمایا اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا ہے, یعنی اب یہ ماں بن چکی ہے. ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا, اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ آزاد ہو جاتی. اب آپ دیکھیں کہ لونڈی سے جسمانی تعلق کی اجازت کیوں دی گئی, اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے, کیونکہ اس کے بھی جذبات ہیں اور احساسات ہیں, اس کی بھی ضروریات ہیں. جب وہ ملکیت میں آتی ہے اور مرد اس سے وہ تعلق قائم کرتا ہے تو پھر وہ لباس, خوراک اور باقی چیزوں میں شوہر کے سٹیٹس پہ آ جاتی ہے. اور اسی طرح مسلمان مرد کے لیے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, ان کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ وہ غلام عورتوں سے کم قیمت پر نکاح کر لے. اب اگلا سوال یہ کہ کیا آج کے دور میں غلام یا لونڈی بنائی جا سکتی ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگو، بے شک میں نے تم کو تمتع کی اجازت دی تھی، اور یقیناً اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے قیامت کے دن تک، تو جو کوئی اس کے پاس ہو کوئی چیز تو اسے ختم کر دے، اور جو کچھ دے چکا ہو وہ واپس نہ لیا جائے۔ دور جدید میں کسی عورت سے ایسا تعلق نکاح کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا، بس ایک ہی شکل ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاد ہو اور اس میں عورتیں پکڑی ہوئی آئیں، اور پھر وہ حکومت چاہے تو کیا کرے، ان کو اپنے قیدیوں کے بدلے میں واپس کر دے، یا ان کے بدلے اپنی لینڈز کو چھڑوا لے، یا ان کے بدلے میں ان سے کوئی بھی کام لے لے، یا پھر انہیں تقسیم کر دے۔ یہ حکومت کی اپنی ڈسکریشن پر ہے، لازمی نہیں کہ ان کو کسی کی قید میں ہی رکھے۔ اب خلاصہ ان ساری باتوں کا ہم نکالتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی یا غلاموں کا ادارہ کوئی اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے، نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے ہے، اور نہ کسی سنت میں سے ہے کہ لونڈی ضرور بنانی چاہیے یا ہونی چاہیے، نہیں۔ یہ ایک پہلے سے چلی ہوئی بیماری تھی، یا پہلے سے آئی ہوئی ایک مشکل تھی، اسلام نے اصلاحات کی جس میں، یعنی غلامی کا ادارہ یا انسٹیٹیوشن اسلام سے پہلے موجود تھا، اور بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس کی بھی اسلام نے اصلاح کی۔ H.G. ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا ہے اور بہت اس نے غلط زبان بھی استعمال کی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی اصلاح کا پروگرام واقعتاً عمل میں لا کے دکھایا، یعنی حقیقی معنوں میں اصلاح ہوئی اس انسٹیٹیوشن میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ان کی آزادی کا دروازہ کھول دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بے شمار فضیلت بتائی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا، جس میں حضرت بلال بھی تھے، اور وہ مستقل طور پر مسکین اور کمزور قسم کے غلاموں کو آزاد کراتے رہتے تھے۔ تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تم ذرا مضبوط اور نوجوان غلاموں کو آزاد کراؤ تو تمہیں فائدہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو آزاد نہیں کر رہا۔ پھر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں ایمان لایا ہوں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا ہوں، اگر اتفاق سے کبھی ایک جمعے کو آزاد نہ کر سکا تو دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کیے۔ بہت مالدار انسان تھے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص غلام کو آزاد نہ کر سکے تو غلام کے لیے ایک سہولت رکھی گئی کہ وہ اپنی آزادی کو خرید لے، اپنے مالک سے آزاد ہونے کے لیے کچھ پیسے اس کو دے دے اور آزاد ہو جائے، جسے مکاتبت کہا گیا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ اور یہ فعل امر ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یہ وجوب کا صیغہ ہے، لازم ہے۔ اور اگر غلام غریب ہو اور اتنا پیسہ نہ دے سکتا ہو کہ وہ آزادی خرید سکے تو یہ بھی حکم دیا کہ تم خود ان کی مدد کرو اس میں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی خود جو اپنے صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ ہیں وہ انہیں دے کے اور انہیں آزاد کرو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف غلاموں کا بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب یوں بھی دی گئی فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ انسان دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہیں کر پاتا اور تم جانتے ہو کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو آزاد کرانا۔
پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ قسم کھانے میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں، جس میں آزادی کی ترغیب دلائی گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات واجبہ اور نافلہ میں دونوں میں ہی گردنیں چھڑانے کی مد رکھی. اور پھر یہ جو غلام تھے، جو سٹیٹس ان کا بلند کیا گیا، تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ان میں بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے، اور بعض اوقات وہ آزاد لوگوں سے بھی علمی میدان میں آگے بڑھ گئے. بعض اوقات بادشاہت کا درجہ انہیں حاصل ہوا. ہندوستان میں خاندان غلامہ جو ہے اس نے کئی برس تک حکومت کی. مصر میں ممالک کی حکومت تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ غلامی سے اٹھا کر شہنشاہی تک پہنچا دیا. قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، یہ سب کون تھے؟ بنیادی طور پر غلام ہی تھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا. قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی مہم پر لشکر بھیجنا چاہا تو اس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد کی. حالانکہ اس وقت وہ صرف 18 برس کے نوجوان غلام تھے. حضرت زید کے بیٹے تھے نا، 18 سال کے تھے اور غلام کے بیٹے تھے اور غلام تھے. اور اس فوج کے اندر کون کون شامل تھا؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شامل تھے. سب نے حضرت اسامہ کی اطاعت کی، اور حضرت ابوبکر کے دور میں یہ تشریف لے گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر کو جب روانہ کر رہے تھے تو اس شان سے کہ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے، غلام ہیں، گھوڑے پر سوار تھے، 18 سال کے ہیں، اور ان کے پیچھے بڑی بڑی عمر کے اور بڑے بڑے نیک اور بزرگ صحابہ ہیں ان کے پیچھے جو ان کی قیادت میں جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان سے لگے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. اسامہ گھوڑے پہ، حضرت ابوبکر جو خلیفہ وقت ہیں وہ ساتھ پیدل جا رہے ہیں. اسامہ کہتے ہیں آپ تو سوار ہو جائیے ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم تم گھوڑے سے نہیں اترو گے اور میں بھی سوار نہیں ہوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا اس مہم کے لیے کہ یہ قیادت کریں گے. کیا کسی مذہب میں غلاموں کے لیے یہ مقام ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. زہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس آیا. زہری کا نام سنا؟ اچھا چلے، شکر اس نفتی. عبد الملک بن مروان کون ہے؟ اموی خلیفہ ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے. اس کے بعد مجھ میں اور عبد الملک میں ایک گفتگو ہوئی. عبد الملک کہتا ہے تمہاری روانگی کے وقت، زہری کو پوچھتے ہیں تمہاری روانگی کے وقت اہل مکہ کا سردار کون تھا؟ زہری عطا بن رباح. عبد الملک وہ عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک تو پھر عرب کا سردار کیسے ہو گیا؟ زہری دیانت اور روایت کی وجہ سے، حدیث روایت کرتے تھے. عبد الملک بے شک اہل دیانت اور روایت ہی سرداری کے مستحق ہیں. پھر عبد الملک نے پوچھا اہل یمن کا سردار کون ہے؟ زہری طاؤس بن کیسان. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک تو پھر یمن کا سردار وہ کیسے ہو گیا؟ زہری جس وجہ سے عطا اہل مکہ کا سردار بنا. عبد الملک بے شک جو شخص عطا کی طرح صاحب دیانت اور روایت ہو اس کو سیادت کا حق ہے. اچھا اہل مصر کا سردار کون ہے؟ زہری یزید بن حبیب. عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. اس پر عبد الملک نے پھر وہی کہا کہ غلام عربوں کا سردار کیسے ہو گیا، اور زہری نے بھی حسب معمول وہی جواب دیا. تو اس کو سن کر عبد الملک نے پھر وہی کہا کہ بے شک صاحب دیانت اور روایت شخص ہی سردار ہونے کا مستحق ہے. عبد الملک نے پھر پوچھا اہل شام کا سردار کون ہے؟ زہری مکحول الدمشقی. عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. حبشی قبیلہ حذیل کی ایک عورت کا آزاد کردہ غلام ہے. عبد الملک اہل جزیرہ کا سردار کون ہے؟ زہری میمون بن مہران. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام.
عبد الملک، اچھا اہل حرم کا سردار کون ہے؟ زہری۔ ضحاک بن مزاحم، عبد الملک، عرب ہے یا غلام؟ زہری، غلام۔ عبد الملک، بصرہ کا سردار کون ہے؟ زہری۔ حسن بن ابی الحسن، عبد الملک، عرب ہے یا غلام؟ زہری، غلام۔ عبد الملک، اہل کوفہ کا سردار کون ہے؟ زہری۔ ابراہیم النخعی، عبد الملک، عرب ہے یا غلام؟ زہری، عرب، ایک عرب۔ عبد الملک نے ابراہیم النخعی کا نام سنا جو عرب تھے تو خوشی کے مارے کہنے لگا، زہری تو برباد ہو، تو نے اب میری تشویش کو دور کر دیا۔ اس کے بعد خود ہی کہا، اللہ کی قسم غلاموں کو بڑے بڑے لوگوں پر سردار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ان کے نام کے خطبے برسر منبر پڑھے جائیں اور عرب ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں۔ زہری نے کہا کہ ہاں بے شک اے امیر المومنین، سرداری اللہ کا حکم اور اس کا دین ہے، جو کوئی اس کی حفاظت کرے گا وہ سردار ہوگا، اور جو دین کو ضائع کرے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ کہ عربوں نے اس کو ضائع کیا تو ان کو پھر اب یہی مقام ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قصے ہیں اور واقعات ہیں، ان میں خواتین کے نام بھی ہیں کہ بعض غلام خواتین علم و فضل کے مقام پر اس طرح چمکی کہ بڑے بڑے مرد ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ واقعہ اسلام میں غلامی کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کہنے کو وہ غلام تھے لیکن عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ان کا درجہ، ان کی عزت اور آبرو اور ان کا مقام آزاد لوگوں سے بھی آگے تھا۔ اب ایک پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا تھا اگر اسلام یہ لفظ ہٹا دیتا؟ تو یاد رکھیں اسلام بڑا ہی ریئلسٹک ہے، کہیں بھی کوئی ایسی چیز کہ جو کسی دوسرے کے حق میں ممانعت کا سبب ہو وہ نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر انصاف ہے۔ جن لوگوں نے خرید کے غلام بنائے ہوئے تھے اسلام سے پہلے، اگر اسلام یکا یک آ کے ان سے کہتا ان سب کو چھوڑ دو، تو یہ پریکٹیکل نہیں تھا، اور ان کے حق پر بھی تو ایک ضد تھی۔ یوں نہیں ان سے کہا کہ چھوڑ دو ان سب کو، یہ کہا اس کے کفارے میں بھی آزاد کر دو، اس کے کفارے میں بھی، اور جس نے ایک جان آزاد کی اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا، ہر عضو کے بدلے۔ یہ بخاری کی احادیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس حکم کو سن کر کون تھا پھر جو غلاموں کو آزاد نہ کرتا؟ اس طرح بے شمار لوگ جو اصل میں غلام تھے لیکن اس کے بعد آزاد کر دیے گئے۔ تو بہرحال یہ مختصراً چند باتیں جو تھیں غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں تھیں۔ جی سوال جواب کر لیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یو سیڈ دیٹ سم ٹائمز مین آر ناٹ سیٹسفائڈ ود جسٹ ون وومن اور دین ہیو افیئرس، سو ان اسلام اٹ از الاؤڈ اور بیٹر فار them to marry again. But what about women who are not satisfied with just one man? اچھا ویلڈ سوال ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ سیٹسفائیڈ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا دل نہیں لگ رہا، یا اس کی عادت پسند نہیں، یا مزاج نہیں مل رہا۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے یہ اجازت دینے کی بجائے کہ وہ ایک وقت میں دو مردوں کے ساتھ تعلق رکھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے کاٹیں، یہ کہا ہے کہ وہ پہلے سے چھٹکارا حاصل کر لے اور پھر کہیں اور شادی کر لے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ حل بتایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ایک وقت میں ایک عورت 2 یا 3 مردوں سے شادی کرے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے لیے پریکٹیکلی ایک مرد کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی عملی صورتحال جو ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھی سیٹسفائی جو ہے وہ نہیں کر سکتی، تو 2-3 مردوں کو ڈیل کرنا اور ان کو سیٹسفائی کرنا عورت کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بالکل ان نیچرل سی بات ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن کیوں نہیں؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ عورت کے اوپر ہر مہینے میں کچھ دن اس کے پیریڈز کے لیے ہیں جس میں وہ مرد سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ اب
ایک سے بھی رکھنا مشکل ہے تو اب اگر 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ شادی کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے نسل انسانی کی پیدائش اور تخلیق کا کام. اب اگر ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زائد مرد سے شادی کر لیتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. اب اگر وہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ذمہ داری دونوں ہی نہیں لیں گے، ایک کہے گا یہ میرا نہیں، دوسرا کہے گا میرا نہیں. تو اب عورت کے لیے عملی طور پر کتنی مشکل بات ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مرد کی تشفی نہیں ہوتی اور وہ اپنی بیوی کے علاوہ اور عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے معاشرے کے اندر کئی قسم کی خرابیاں آتی ہیں. مثلاً وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، وہ حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ بگاڑ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ ایک عورت کی اگر تشفی ایک جگہ نہیں ہوئی تو اس سے وہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا یا اس درجے کا بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے اسلام میں ایک عورت کے لیے ایک سے زائد شوہر کی اجازت نہیں رکھی، عورت پر رحم کرتے ہوئے، عورت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی ضروریات کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ڈٹرمن ہو بھی جائے، 2 شوہر ہیں کسی کے مثلاً، کہ اس کی پریگننسی ایک مرد سے ہے تو اس اثناء میں دوسرا مرد جو ہے وہ اس عورت سے کس قسم کا سلوک کرے گا؟ اس کا نان نفقہ اٹھائے گا، اس کی ضروریات پوری کرے گا. نکاح کا مطلب صرف نفسیاتی یا جذباتی سیٹسفیکشن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ نکاح کا اصل مقصد ایک خاندان کو وجود میں لانا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ایک خاندان کو وجود میں لانے کے لیے بگاڑ کا سبب پیدا کرے وہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں بسا اوقات اگر عورت کی سیٹسفیکشن نہیں اور وہ کوئی قربانی بھی دے رہی ہے تو بھی کسی نہ کسی موقع پر کسی کو قربانی دینی ہی پڑتی ہے. بسا اوقات مرد اجازت کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرتے اور قربانی دیے چلے جاتے ہیں. تو یہاں کئی وجوہات کی بنا پر جس سے ایک خاندان میں بگاڑ ہو سکتا ہے، عورت کو ایک وقت میں 2 یا 3 مردوں سے شادی کی اجازت نہیں دی گئی. اور یہ صرف ایک خیالی بات ہے، سیٹسفیکشن نہ ہونے کی. عملی طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے. 2 ملاؤں میں مرغی حرام. یہ آزاد معاشروں کے اندر ایک عورت کئی مردوں سے تعلق رکھے ہوئے ہے اور وقتی طور پر تو وہ اور بات ہے، لیکن اسلام میں چونکہ وہ آزاد تعلق نہیں ہے، ایک خاندان بنانا ہے شادی کا مقصد، تو وہ خاندان نہیں بن سکتا. تمتع کی بجائے ان کو مسلمان کر کے لونڈیوں کو ان سے نکاح کا دروازہ کیوں نہ کھولا گیا؟ اب یہ تو ضروری تھا پہلے آپ ان کو جبرن مسلمان کریں اور پھر ان سے نکاح کریں. آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے کہ ان کو مسلمان کر کے ان سے نکاح کیوں نہ کیا گیا. تو ابھی جو ایسا میں نے بتایا نا کہ یخفف عنکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے بوجھ کو ہلکا کیا. اگر لونڈی کو زبردستی مسلمان کیا جاتا تو یہ اس پر ایک اور ظلم تھا. آپ یہ دیکھیں جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ یا تو یہ تھا کہ ان کو جیل خانے میں بھر دیا جائے یا یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمان جو لوگ وہاں پکڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کبھی بھی چھڑا نہیں سکتے، یا ان کی عددی قوت آپ نے پھر بڑھا دی تو اس لیے چھوڑ تو نہیں آپ سکتے. اب آپ اگر ان کو کسی ہوم میں رکھتے ہیں تو وہاں شر اور فساد کا بھی خطرہ ہے. بہت عورتوں کو ایک جگہ ان نیچرل کنڈیشنز میں رکھنا ایک غلط چیز ہے. تو اسلام نے کیا کیا کہ گھروں میں رہیں وہ عورتیں. اب اگر گھروں میں رہتی ہیں اور مرد اور عورت کا تعلق ان کے درمیان حرام ہے تو ایک اور مصیبت. آپ ساری جو آپشنز ہیں نا ان کو سب کو لکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا تھا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ بہتر ہے یا آپ کا تجویز کردہ نسخہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ پیش کیا وہ یہ کہ جبرن مسلمان نہ کرو، انہیں کسی جیل میں بھی بند نہ کرو، بلکہ ان کو کیا کرو، گھر میں رکھو. یعنی پہلی آپشنز گزر گئی، آزاد کر دو اور وہ واپس چلی جائیں، یا قیدی چھڑا لیے جائیں، لینڈ چھڑا لی جائیں. یہ آخری چیز ہے کہ پھر انہیں تقسیم کر دیا جائے. اس صورت میں وہ 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ گھر کے جو پہلی عورت ہے کسی کے پاس یا آزاد عورت ہے اس کے برابر لایا جائے، تو زیادتی نہیں. ایک کافر عورت جو ہے اس کو آپ
زبردستی ایک آزاد عورت کے برابر لا رہے ہیں اگر نکاح ہی کا لفظ یہاں استعمال کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے دین پر رہنے دیں, حسن سلوک کے ساتھ وہ ہو جائے گی کبھی مسلمان, اور اس کے درمیان اور اس کے مالک کے درمیان وہ اجنبیت نہ رہے, اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ تمتع کا ہو, اور وہ بھی اس میں بھی پھر کراہت اس لیے نہیں, جس طرح نکاح ایک قانونی کانٹریکٹ ہے تو ولا بھی کیا ہے, ایک قانونی کانٹریکٹ ہے. یعنی اس طرح لانڈی نہیں کہ کوئی بازار میں عورت جا رہی ہے تو اس کو پکڑ کے کوئی شخص کہے کہ اس کو میں اپنی لانڈی بنا رہا ہوں, اس طرح تو کوئی بن بھی نہیں سکتی. اسلام میں جہاد کے علاوہ تو کسی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. اس لیے زبردستی ان کو پکڑ کر مسلمان کر کے ان سے نکاح کرنا یہ پھر ان کے حقوق ہی کی زیادتی تھی. ایک شوہر کی چیزیں جگہ پر رکھنے میں ہی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, اور صرف ایک شوہر کا حکم ماننا مشکل تو نہیں, لیکن ایک سے زیادہ کا حکم ماننا کتنا مشکل ہوتا. چار مل کر روکتے کہ مل کے نہیں جانا تو عورت کیا کرتی. یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ یعنی عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی, تو اگر چاروں مل کے اسے روکتے کہ میکے نہیں جا سکتی. اگر ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ جیلسی تو ہوگی, مگر عورتیں صرف 1-2 باتیں ہی کرتی ہیں, قوت استعمال نہیں کرتی. لیکن اگر ایک عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ دونوں جیلسی میں ایک دوسرے کو مار ہی ڈالیں گے کیونکہ اللہ نے انہیں جسمانی قوت زیادہ دی ہے. تو بالکل صحیح ہے. یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو پھر اسی مرد سے شادی کر سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا زنا ہوا. جی ہاں, کر سکتی ہے. مجھ سے کسی نے کہا میرا شوہر مجھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتی. تو میں نے ان کو کہا کیا وہ آپ کو بازار جانے سے منع کرتے ہیں اور آپ ان کی یہ بات مانتی ہیں؟ یعنی اگر شوہر بازار جانے سے روکتا ہے تو عورت نہیں رکتی. کیوں نہیں رکتی؟ کہ اس کی اپنی خواہش ہے. اور اگر وہ روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو وہ فوراً کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے, جان چھوٹی. اس کا الزام مجھ پہ نہیں آئے گا, روکنے والے پہ آئے گا. کیونکہ ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم کسی کو اپنا گناہ دے دیں. اسلام میں جوائنٹ فیملی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر شوہر نیوکلیر فیملی کا قائل نہ ہو تو اس سلسلے میں پردے وغیرہ کے احکامات کیا ہیں؟ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کے پردے اور اس کی جو پرائیویسی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. ڈرنک پارٹیز پر شوہر کے ساتھ جانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں تو اس کے ساتھ جانا بھی جائز نہیں. آج کل غلام کس طرح آزاد کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے نوکر غلام ہو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں ہو سکتے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ غریب لوگ قرضے لے لے کر پیسہ زمینداروں سے مثلاً کھاتے رہتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں الٹیمیٹلی ان کے بچے پکڑ کر اپنے پاس بگار پہ رکھ لیتے ہیں, بغیر تنخواہ کے ان سے کام لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ کہ ان کو قرض دے کے ان کا چھڑوا لیں. ہم نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ جیسے الہدا کے جو صدقات وغیرہ میں سے ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جیسے کسی کا بچہ یا کوئی پکڑا ہوا ہو. وصیت کا جو مقررہ حصہ اللہ نے بتا دیا, تو کیا 1/3 حصہ جو ہے تو کیا اس میں سے والدین اور قریبی رشتہ دار لیں گے؟ نہیں. وصیت جو 1/3 میں سے ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ جو آلریڈی وراثت میں حقدار ہیں. کیا غیر مسلم جو آپ کا رشتہ دار نہیں وہ آپ کے لیے کوئی پیسے انہیریٹنس میں چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو آپ انہیریٹنس تو نہیں کہیں گے. اگر وہ آپ کا دوست ہے اور کہے کہ مرنے کے بعد میرا پیسہ تم لے لو تو وہ ایک طرح سے آپ کو ہبہ کر رہا ہے, لیکن وراثت کا وہ قانونی حق جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے گفٹ وہ دے سکتا ہے ایز اے گفٹ, وہ اگر وصیت کر جاتا تو وہ وصیت کے طور پہ آپ لے رہے ہیں. گھر میں جوان مرد نوکر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کچن میں کام بھی کرنا پڑتا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ کسی نوجوان مرد کے ساتھ تنہائی میں مت رہیں, منع کیا گیا ہے. کیا نکاح کے وقت لونڈی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس سے نہیں پوچھا جاتا. یہ صرف آزاد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے. اگر کسی کا خیال خود بخود دل میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے سافٹ کارنر محسوس ہو اور انسان سمجھے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن خیال دل سے نہ جائے, تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں مصروف رکھیں کہ ہر دوسری چیز بھول جائے. حرام سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. ذوی القربہ اور اولو القربہ میں کیا فرق ہے؟ صرف لفظ کا فرق ہے, معنی ایک ہی ہے. مہر یوں لگتا ہے کہ عورت کی قیمت لگائی جا رہی ہے, پلیز مہر کی حکمت واضح کریں. یہ لگتا ہے نہیں, اس لیے کہ آج کل ایک بھینس کی قیمت کتنی ہے, ایک گھوڑے کی کتنی ہے, ایک اونٹ کی کتنی ہے, پتہ ہے آپ کو؟
کیا کسی بھی عورت کو اتنی قیمت ملتی ہے جو کسی گھوڑے کو خریدنے کے وقت ملتی؟ وہ تو نہیں ہوتا. اگر قیمت ہے تو پھر تو وہ قیمت ہے. شاید پھر کوئی مرد شادی کر ہی نہیں سکتا. اگر اسے عورت کی قیمت دینی پڑے تو وہ شادی کر ہی نہیں سکتا آج کے دور میں، کیونکہ انسان تو بہت قیمتی چیز ہے. اگر گھوڑے لاکھوں میں بکتے ہیں تو پھر اگر عورتیں یوں بیچے جانے والی بات ہوتی تو پھر تو بہت بڑی بات تھی. کیا موت کے وقت توبہ اس لیے قبول نہیں کہ اس توبہ کے بعد اصلاح کا وقت نہیں؟ جی ہاں. آج کل لوگ رجسٹری کرا دیتے ہیں یا جائیداد زندگی میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ جی کی جا سکتی ہے. اگر اس کی ڈویژن انصاف پر مبنی ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، ایسا کیا جا سکتا. اگر انصاف پر مبنی وہ حصے کر دیے گئے، یہ پھر وراثت نہیں ہوتی، یہ ہبہ ہوتا ہے. ایک طرح سے آپ اپنے اولاد کو خود ایک گفٹ دے رہے ہیں، لیکن نیت میں آپ کی یہ ہے کہ جو بعد میں دینا ہے وہ پہلے ہی دے دیں. تم سکوہن اور تعزلوہن میں فرق کیا ہے؟ امساک ہوتا ہے روکنا، بس سمپل روکنا، اور تعزلو عزل کیا ہے؟ سختی سے روکنا. ایک میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے. جب کوئی عورت اسلامی معاشرے میں لونڈی بنائی جائے گی تو وہ غیر مسلم ہی ہوگی. اگر وہ بعد میں اسلام قبول کر لے تو اس کو آزاد کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. اگر پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو وہ غلام نہیں بن سکتا. ایک شخص غلام بننے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ اس کو فائدہ نہیں دیتا. اگر یہ پہلے کر لیتا تو غلام نہ بنتا. پاکستان میں اسلام نافذ نہیں تو کیا جنگی قیدی عورتیں لونڈی بن سکتی ہیں؟ نہیں، اس کے تو جہاد کے پورے تقاضے ہوتے ہیں. جب وہ تقاضے پورے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی. کیا لونڈیوں کی وجہ سے پہلی بیوی سے زیادتی نہیں ہوتی؟ وہ اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے جس نے زیادتی کرنی ہوتی ہے، اور جس نے نہیں کرنی وہ کسی اور کے آنے سے لازمی طور پر نہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ زیادتی کا ایک اور مفہوم کہ اس میں دوسری شریک ہو گئی اس کے گھر میں آ کے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسے شریک نہیں کرتے، جیل خانے میں رکھتے ہیں، تو کیا وہ اس عورت پہ زیادتی نہیں کہ جس کا کوئی گھر نہیں؟ اور اس طرح اگر کوئی سیکریفائس کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ اجر تو اس کو مل جائے گا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ باقاعدہ علم حاصل کیا جائے، یا اس موضوع پہ کتابیں پڑھی جائیں، یا چلتے پھرتے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر تفکر کیا جائے، جو آپ کے بس میں ہو. منیمم اتنا تو ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں اس پر غور و فکر کریں، لیکن یہ ایک انفارمل طریقہ. فارملی کیا ہے کہ آپ ان سبجیکٹس کو، ان چیزوں کو پڑھیں. ایک ہے نا کہ جو سب کر سکتے ہیں، اور ایک ہے جو کچھ لوگ کر سکتے ہیں. تو جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں اپنی نیت کے ساتھ کرے تو وہ اسی طرح اس کے لیے باعث اجر ہے. اگر مالک لونڈی کو جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں دینا چاہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرے کسی اور کے ساتھ اور خود کہے کہ آج کے بعد میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں تو پھر دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا. کشمیر اور فلسطین یا جہاں بھی جہاد ہوتا ہے، ہندو یا غیر مسلم عورتیں آتی ہیں تو ان کو لونڈی بنایا جاتا نہیں. یہ بھی جہاد کے ان سارے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے ایک پورا امام وقت کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. یہ ایک جزوی جہاد ہے، کلی نہیں. کلی جہاد کے نتیجے میں جو کچھ آتا ہے وہ. اگر انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا اور آخر میں غلط وصیت کر دے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اگر اس شخص کی اولاد اس شخص کے مرنے کے بعد جو وصیت میں ناانصافی ہے اس کو خوشی سے درست کر لیتی ہے تو کیا اس شخص کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کر لینا چاہیے، اور اس میں امید ہے کہ پھر وہ بچ جائے گا. یہ اولاد کا یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. کیا جو بچہ لے کر پالا جائے اس کا نام ولدیت اپنا رکھوا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے حقیقی باپ ہی کا رکھنا چاہیے. اور اگر معلوم نہ ہو، جیسے ایسے بچے لے لیتے ہیں جو ولد الزنا وغیرہ ہیں، اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں، تو اس میں کسی تھرڈ پرسن کا نام رکھ دیں، لیکن اپنا نہ رکھیں، کیونکہ پھر وہ وراثت میں حق کلیم نہ کرے. ایسا شخص وراثت میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. وہ 1/3 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ نے لونڈی کی شرائط میں بتایا کہ اگر وہ پریگننٹ ہو تو ڈلیوری کے بعد وہ ملکیت میں آئے گی، تو اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ اس کا بچہ جو ہے وہ بچہ ہی رہے گا جب تک بڑا نہیں ہوگا. وہ انسان ہوگا، اور جب بڑا ہو جائے گا تو وہ ماں کے ساتھ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ وہ ماں بیچی نہیں پھر جا سکتی نا. اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کا رشتہ فلاں سے کرنا، اور پھر وہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اگر کسی مصلحت کی بنا پر رشتہ نہ ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ اس کی ایک خواہش تھی. یہ وصیت مال کی وصیت سے مختلف ہے. مال کی وصیت لازمی پوری کرنی ہے، رشتوں وغیرہ کی ضروری نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلانی جگہ دفن کرنا. اب اس کے اگر اس وصیت کو پورا کرتے وقت آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اس میں سے
سارا پیسہ جو اس نے چھوڑا ہے وہ آپ اس کی باڈی کی ٹرانسپورٹیشن پہ لگا دیں تو وہ ظلم ہے نا ایک. تو ایسی وصیتیں اسلام میں کوئی لازم نہیں ہے پورا کرنا. اگر کوئی باپ جائیداد میں سے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتا تو کیا بیٹی کو زبردستی لینا چاہیے؟ جی مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے اور اس پہ قائل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. آپ یہ کیسٹ سنا دیں جا کے, بہت سا مسئلہ حل ہو جائے گا. حافظات للغیب میں غیب کا لفظ کیوں ہے جبکہ یہاں پر حقوق وغیرہ کی بات کی گئی؟ یہاں پر غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر موجودگی میں, یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے, یہ مراد ہے. اگر مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم میں تو اس کے والدین شریک ہوتے ہیں, کیا بیوی کے رشتہ دار اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ وہ کیوں ہوں گے؟ بسا اوقات بہت سی طلاقیں مہر مقرر کرنے کے جھگڑے سے شروع ہوتی ہیں. اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ تو عورت کی قیمت ہے اور نہ ہی یہ عورت کی حیثیت کو دیکھ کے دیا جاتا ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد کیا دینا چاہتا ہے, یہ کیا دے سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سانس اکھڑنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مہلک بیماری لگی ہو اور اسے پتا ہو کہ اس کی زندگی بس چند روزہ ہی ہے, ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی ہاں, اس لیے کہ بعض اوقات مہلک بیماریاں بھی سالوں سال چلتی ہیں. ایک لڑکی اور لڑکے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ ان کی رضائی ماں کہلائے گی. کیا اس لڑکی کی دوسری بہن کے ساتھ اس لڑکے کا تعلق رضائی بھائی کا ہوگا؟ نہیں, دوسرے کے ساتھ پھر یوں نہیں ہوگا. رضائی حمزہ سے لکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ اڑنے والی ہوتی ہے. رضات والی جو ہے وہ عین سے ہمیشہ لکھا کریں. کیا مرد کے لیے بھی ولی کا ہونا ضروری ہے؟ وہ تو خود ولی ہے. ولی اگر نہ ہو تو لڑکی کا سرپرست کون ہوگا؟ ولی ہی ہوگا. ولی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. ولی کا مطلب ہے گارڈین, سرپرست. تو سب سے پہلے تو باپ ہے, باپ نہ ہو تو بھائی ہے, بھائی نہ ہو چچا, ماموں, خالہ کے جو ہسبینڈ ہیں, پھر پھپھا, یہ لوگ, یعنی یہ تمام پھر ولی میں آ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک. اور پھر حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے اور اس کا بیٹا ہے اور کوئی ولی نہیں تو بیٹا بھی ولی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے قرآن کی تلاوت کا نشہ تھا, بہت سرور اور اطمینان ملتا تھا. نماز کے بعد دعائیں بھی لمبی لمبی پڑھتی تھی. گرین کارڈ, بلو کارڈ اور پیارے نبی کی پیاری دعاؤں والی کتاب سے سوتے میں خواب بھی بہت اچھے آتے تھے جن کی وجہ سے دلی اطمینان تھا. مگر اب جب کہ حدیث, سیرت اور سپارے کو کافی وقت دینا پڑتا ہے, اس طرح سے تلاوت اور نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کے ساتھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ میں اللہ کی محبت سے بہت دور جا چکی ہوں اور جیسے میں بہت گناہگار ہو گئی ہوں. لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی نیکی قبول نہیں کر رہی. یہ ایک وسوسہ ہے, اس پر دھیان نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی راہ جو ہے وہ مشقتوں کی راہ بھی ہے. علم صرف ایک خاص کیفیت کا نام نہیں, مختلف یہ فیزز انسان پہ آتے رہتے ہیں اور آپ محسوس کریں گے کہ جیسے تیرتا وہی ہے جو ڈوبتا بھی ہے, یعنی اوپر نیچے وہ جو لہریں ہوتی ہیں نا, تو بسا اوقات انسان ہائی اپ جاتا ہے, پھر نیچے کو آتا ہے, پھر اوپر جا سکتا ہے. تو یہ جو مختلف چیزیں آپ کا بہت وقت لے رہی ہیں اور اس سے آپ کی روحانیت متاثر ہو رہی ہے, اس پہ پریشان نہ ہو. یہ ایک وقتی فیز ہے. جب ان چیزوں کی گہرائی میں آپ جائیں گے اور دوبارہ پھر آپ اپنے اس اصل پہ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا محسوس کریں گے. آپ کے اوپر تو یہ اب تھوڑا سا وقت ہے. پی ایچ ڈی کے دوران 4 سال مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اندھیرے کمرے میں بند ہو گئی, کیونکہ ہر وقت جو کام مجھے کرنا پڑتا تھا ریسرچ کا, اس میں روحانیت بہت کم تھی. لیکن وہ جب سب کچھ میں سمجھ چکی, پھر اس کے بعد میں دوبارہ اپنی اصل روٹین کی طرف لوٹی تو پہلے سے زیادہ انجوائے کیا, بلکہ ایک ایسے اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو بہت کم خال ہی کہیں ٹوٹتی ہے. الحمدللہ وہ ایک مستقل کیفیت حاصل ہو گئی. تو انشاءاللہ تعالی وقتی طور پر جو چیزیں آپ کی بہت محنت اور توجہ لے رہی ہیں, اس میں بھی خیر ہی ہوگا, اس پہ آپ پریشان نہیں ہوں, کیونکہ ان علوم کا سیکھنا جو ہے وہ بھی فرائض میں سے ہے. اور جسے سپارہ پڑھنے میں آپ کا ظاہر ہے کہ لیسن زیادہ ہو گیا ہے, ٹائم زیادہ اس پہ لگتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس علم کا سیکھنا جو فرض کے درجے میں اور اس میں پختگی حاصل کرنا. اگر آپ پختگی حاصل نہیں کریں گے, پوری طرح یاد نہیں ہوگا, پھر آپ سکھانے کے لیے جب آئیں گے تو غلط سکھائیں گے, تو وہ ایک غلط چین چل پڑے گی جو ساری زندگی آپ کو چین نہیں لینے دے گی. اس وقت کو اگر آپ ضائع کریں گے, کسی بھی طرح اس میں سستی کریں گے, اپنے پڑھنے میں اگر کوئی کمزوری آپ کی رہ جائے گی, ساری زندگی کانفیڈنس حاصل نہیں ہو سکے گا.
تو اس لیے کسی بھی ایسی بات پہ پریشان ہونے کی بجائے جو آپ کر رہے ہیں جس چیز میں محنت وہ کرتے چلے جائیں.